أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات میں سیدہ مریم علیہ السلام کے فضائل اور مناقب اور ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اور جو آئندہ آیات آ رہی ہیں، ان آیات میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے. جیسا کہ کل کی نشست میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام سیدہ مریم کے پاس آتے ہیں اور آ کر ان کو اللہ کا پیغام یہ پہنچاتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے. یہی جبرائیل علیہ السلام سیدہ مریم کو ایک دوسری خوشخبری بھی دیتے ہیں، اور وہ خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی، بیٹے کی پیدائش ہوگی، اور اس بیٹے کا نام عیسی ابن مریم ہوگا، اور براہ راست وہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوگا. یہ جو قرآن کریم میں آیا نا بِکَلِمَةٍ مِّن، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا، روح اللہ کہا گیا. میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا. تو اس کا معنی سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے کہ کلمۃ اللہ کیا چیز ہے اور روح اللہ کیا چیز ہے. کلمۃ اللہ کا معنی یہ ہے کہ بغیر کسی ظاہری اسباب کے جو عام حالات میں جو اسباب ہیں بچے کی پیدائش اور بچے کی ولادت کے، بغیر کسی ظاہری اسباب کے براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی پیدائش ہونا، براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی ولادت ہونا، براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدہ مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرنا، یہ معنی ہے کلمۃ اللہ کا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہ لوگ اعتراض کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام سے انہوں نے سوالات بھی کیے تھے اور مناظرہ بھی کیا تھا. تو اس کا جواب یہی دیا گیا تھا کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے اور اس کی زیادہ قرید کرنے کی تم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. کلمۃ اللہ کا معنی یہ نہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، روح اللہ کا معنی یہ نہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ براہ راست بغیر کسی ظاہری اسباب کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کن سے جو ہے وہ ان کی تخلیق فرمائی ہے. تو یہ معنی ہے کلمۃ اللہ کا. تو یہ مریم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو کلمۃ اللہ ہوگا، اللہ کے کلمے سے پیدا ہوگا، اللہ کے حکم کن سے وہ پیدا ہوگا، اور اس کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا. چونکہ باپ نہیں ہے اس لیے نسبت جو ہے وہ والدہ کی طرف کر دی گئی، عیسی ابن مریم. اب یہاں پہ دو لفظ آئے ہیں، ان کا معنی سمجھ لیجئے. ایک ہے لفظ مسیح اور ایک ہے عیسیٰ. علماء فرماتے ہیں کہ یہ مسیح جو لفظ ہے یہ اصل میں ماشیح تھا، ماشیح جس کا معنی مبارک. مسیح اصل میں کیا لفظ تھا؟ ماشیح جس کا معنی مبارک. اور عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ اصل میں ایشوع لفظ تھا جس کے معنی سردار کے ہیں. تو مسیح ان کا لقب ہے اور عیسیٰ ان کا نام ہے. یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ جو دجال کو مسیح دجال کہا جاتا ہے وہ مسیح یہ ماشیح والا مسیح نہیں ہے. یہ فرق جو ہے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا، یہ اصل میں لفظ کیا تھا؟ ماشیح. یہ ماشی سے بدل کر مسیح ہو گیا جس کے معنی مبارک کے ہیں. اور ایک جو ہے مسیح دجال، جو دجال کو مسیح کہا جاتا ہے، وہ عربی کا لفظ ہے. وہ ماشی عبرانی زبان کا لفظ نہیں ہے، وہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ممسوح، یعنی وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، گویا کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا گیا اس کی آنکھ کو، اسی لیے دجال کو مسیح دجال کہا جاتا ہے. وہ یہ والا مسیح نہیں ہے. وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام والا جو مسیح ہے یہ اصل میں عبرانی زبان کا لفظ ماشیح تھا جس کے معنی مبارک کے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو یہاں پہ ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوں گے، مسیح ان کا لقب ہے، عیسیٰ ان کا نام ہوگا،
چونکہ والد نہیں ہے اس لیے ان کی نسبت جو ہے وہ ان کی والدہ کی طرف کر دی گئی۔ تو یہاں سے قرآن کریم نے اس نظریے کی بھی تردید اور نفی کر دی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد جو تھے ان کا نام یوسف تھا اور وہ نجار تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے، یہ یہودیوں کا ایک باطل عقیدہ اور باطل نظریہ ہے جس کے اندر کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں یہاں پر یہ بات بیان فرما دی ہے کہ یہ براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، کہ بڑی وجاہت والے ہوں گے، دنیا کے اندر بھی یہ وجاہت والے ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی وجاہت والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص مقربین میں سے شمار فرمایا ہے، خاص مقربین میں سے شمار فرمایا ہے۔ اب یہ گفتگو فرشتے کی چل رہی ہے، یہ ان کو خوشخبری دیتے ہوئے فرشتہ یہ ان سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سارے کے ساری گفتگو کو سنا، ہاں ابھی آگے اور بھی آ رہا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ بھی پیشن گوئی کر دی گئی، پیشگی اطلاع دے دی گئی کہ یہ جو بچوں کی وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں بچے جھولے کے اندر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ عمر جو بالکل ابتدائی عمر ہوتی ہے، یہ بچہ اس عمر کے اندر بھی کلام کرے گا، جس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ سورہ مریم میں آئے گا، ہم وہاں بھی پڑھیں گے۔ وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تھی، تو یہ بچے کو اٹھائے جب اپنے خاندان میں واپس آئی تھیں، اپنی برادری میں واپس آئی تھیں، تو لوگ وہاں پر پھر بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تیرے خاندان والے تو ایسے نہیں تھے، تو ایسی نہیں تھی۔ وہ جو ایک عمومی مزاج ہوتا ہے ہر معاشرے کے اندر کہ بغیر کسی حقیقت کو جانے ہوئے ہم لوگ فوراً دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ اس بچے سے خود ہی پوچھ لو۔ انہوں نے کہا جی یہ چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ کیسے کلام کرے گا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی تھی، اس حالت میں جس حالت میں عموماً بچے بولتے نہیں ہیں، جو بچوں کی بالکل ابتدائی نوزائیدگی کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں بچے عموماً بولتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر وقتاً فوقتاً ان کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی تھی انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ میں عبداللہ ہوں۔ پہلا لفظ جو ان کی زبان سے نکلا، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، یا اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ پہلا جملہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اوپر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے جگہ جگہ پر شرک کی تردید فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد کی نفی فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب عقلوں کے اوپر پردے پڑ جایا کرتے ہیں تو پھر انسان گمراہی کا راستہ خود ہی اختیار کر لیتا ہے۔ اب پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ عبداللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی ہے اور مجھے اللہ پاک نے نبی بنا دیا ہوا ہے، پیدائشی نبی ہے۔ نبی یاد رکھیے گا پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے، اگرچہ وہ اعلان اپنی نبوت کا ایک مخصوص عمر میں جا کر کرتا ہے، لیکن وہ نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ان کی اس صفت کو بھی بیان کیا گیا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ جھولے کے اندر جو ہے وہ بچہ کلام کرے گا۔ کہل کی عمر میں پہنچ کے بھی کلام کرے گا۔ کہل کی عمر کون سی عمر ہوتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہلن سے مراد وہ عمر ہوتی ہے جو جوانی اور بڑھاپے کے درمیان کی عمر ہوتی ہے، جوانی اور بڑھاپے کے درمیان کی عمر۔ تو اس میں اشارہ کر دیا تھا اس بات کی طرف کہ یہ اس عمر تک بھی پہنچیں گے، یہ اس عمر تک بھی پہنچیں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخری صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ صالحین میں سے ہوں گے۔ علماء نے صالحین کا معنی یہ لکھا ہے کہ صالحین کا معنی یہ ہوتا ہے صالح، صلاح سے بنا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہو، نیکی کے اعمال بھی کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتا ہو، یہ صالح کا معنی ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں علماء کرام کہ صالحین کے مختلف درجات ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کرام کا ہے، کیونکہ سارے کے سارے انبیاء کرام معصوم ہیں، تو صلحاء میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کرام کا ہے۔ اور قرآن کریم نے مختلف مقامات پر انبیاء کرام کے جہاں مقام اور مرتبے کو بیان کیا تو وہاں پہ یہی بات ارشاد فرمائی کہ انہم من الصالحین، یہ سارے کے سارے انبیاء کرام صلحاء میں سے تھے۔
نیک لوگوں میں سے تھے، یعنی گناہوں سے بچا کرتے تھے، نیکی کے اعمال کیا کرتے تھے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کرتے تھے، ہر وقت اپنی لو اللہ تعالیٰ سے لگا کے رکھتے تھے۔ تو سب سے اونچا درجہ صلحاء میں سے وہ انبیاء کرام کا ہے، پھر ان کے بعد پھر سلسلہ ترتیب جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے، لیکن انبیاء کے مقام کو کوئی عام آدمی، کوئی عام انسان، کوئی بڑے سے بڑا ولی یا بڑے سے بڑا قطب، ابدال، شیخ جو ہے وہ انبیاء کرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب جب فرشتے نے یہ خوشخبری بھی دے دی اور یہ سارے کی ساری ان کی بچے کی، پیدا ہونے والے بچے کی صفات کو بھی بیان کر دیا، تو اب ایک ظاہری سی بات ہے کہ بالکل عام روٹین سے ہٹ کر اور عام اسباب سے ہٹ کر بالکل یہ بات چیت چل رہی ہے۔ تو انہوں نے بڑی تعجب اور حیرانگی کا اظہار کیا کہ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ بھئی میرے یہاں اولاد کیسے پیدا ہوگی، میرا تو کسی مرد کے ساتھ کوئی نہ نکاح ہوا ہے، نہ کوئی ایسے کوئی تعلق قائم ہوا ہے، تو پھر اولاد میرے یہاں کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے تعویلات کی صورت میں نہیں بیان فرمایا، بلکہ یہاں پر جو جواب ارشاد فرمایا جن الفاظ میں، فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، بھئی اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا کر دیتا ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا کر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، پھر بھی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتے؟ اس میں اللہ کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ کے لیے یاد رکھیے گا کوئی کام مشکل نہیں ہے، یہ لفظ بھی استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی کائنات کے خالق ہیں، اتنی بڑی کائنات کے مالک ہیں، وہ ایک بچے کو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتے۔ وَكَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی بات وضاحت کر دی کہ اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بس اتنا حکم کرتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہے یہ کوئی عجوبہ کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے۔ اور عجوبہ ہمارے لیے تب ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہ بیان کی ہوتی، عجوبہ ہمارے لیے تب ہوتا جب اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہ بیان کی ہوتی کہ بھئی میں نے اس کو ایسے ایسے کر کے پیدا کیا ہے، میں نے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وضاحت خود سے بیان کر دی کہ بھئی ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، اپنے براہ راست حکم سے پیدا کیا ہے، اپنے براہ راست امر سے ان کو پیدا کیا ہے، تو پھر اس کے اندر تعجب والی کون سی بات ہے؟ اگر تعجب اس بات پہ ہے تو پھر تعجب اس بات پر بھی ہونا چاہیے کہ ایک میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں نکاح ہوتا ہے، ان کے بعد اس کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور ایک قطرہ جو ہوتا ہے اس سے پھر انسان کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ تعجب تو اس کے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ پانی کے اوپر نقش و نگار بنانا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے قطرے اور اس کے اندر بھی پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جرثومے موجود ہوتے ہیں، اور اس میں سے بھی کوئی ایک جرثومہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق پیدا فرماتے ہیں۔ تعجب تو پھر اس کے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ تعجب تو پھر آسمان کے اوپر بھی ہونا چاہیے، اتنا بڑا آسمان ہے بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے۔ تعجب تو زمین کے اوپر بھی ہونا چاہیے کہ بالکل گول زمین ہے، اس کے باوجود ہم زمین کے اوپر چل پھر بھی رہے ہیں، گھوم پھر بھی رہے ہیں، سارے کے سارے کام بھی چل رہے ہیں۔ تعجب تو اس بات پر بھی ہونا چاہیے کہ زمین گھومتی رہتی ہے، اس کے باوجود ہم گرتے نہیں ہیں، خلا کے اندر نہیں چلے جاتے ہم۔ تو تعجب تو پھر بہت ساری چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر تعجب کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ جو ابھی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ان آیات میں صرف اتنے مضمون کو بیان کیا گیا ہے، باقی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آ رہی ہیں، تو پھر وہاں پر ہم ان کا تذکرہ آئندہ کی نشستوں میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم صرف ان الفاظ کی طرف توجہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اذ قالت الملائکۃ، وہ وقت یاد کرو کہ جب فرشتے نے کہا مریم علیہ السلام سے کہ یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بکلمۃ منہ، اپنے کلمے سے، اپنے کلمے کی خوشخبری دیتے ہیں جو براہ راست اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسی ابن مریم، وہ عیسیٰ ہوں گے اور مریم کے بیٹے ہوں گے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بڑے عزت والے اور آبرو والے ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں ان کا شمار ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ بہت چھوٹی عمر میں جھولے میں لیٹنے کی عمر میں بچوں سے کلام کریں گے، وکہلن، اور جوانی اور بڑھاپے کے درمیان کی عمر میں بھی وہ لوگوں سے بات چیت کریں گے، ومن الصالحین، اور وہ خاص اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندوں میں سے شمار ان کو کیا جائے گا۔ قالت، تو مریم علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے یہاں بچے کی پیدائش کیسے ہو سکتی ہے، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کبھی کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تو کہا
کہ فرشتے نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔